بہت شکریہ مشتاق، اقبال ترین صاحب، اور باقی افرا صاحب، پھٹک صاحب، حسن مجتبیٰ، ڈاکٹر عائشہ جلال، اور جو لوگ بھی موجود ہیں سب کو میرا سلام۔ ڈاکٹر عائشہ جلال کے بعد کسی کو کہنا کہ بولے تو مشکل کام ہے، لیکن ظاہر ہے بی کی یاد میں یہ پروگرام ہے، اینڈ یو نو ایز شی سیڈ دیٹ وی آر ہیئر ٹو کمیموریٹ بے نظیر، and not, you know, it's not really about a political analysis of her politics, but really how we look at her. تو میں وہ جنریشن ہوں، دیکھیں میرے ان کے سے نہ کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ اتنا میں ان کو قریب سے نہ میں جانتی تھی، نہ خاندانی مراسم، لیکن یہ ہے کہ میں وہ خود وہ جنریشن ہوں جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو جاتے دیکھا اور پھر بے نظیر بھٹو کو آتے دیکھا، اور بے نظیر بھٹو جس موقع پہ آئی تھی وہ ایک بہت مشکل موقع تھا، ضیاء الحق کی ایک لیگسی تھی، ایک ضیاء الحق زدہ ملک تھا جس میں وہ آئی تھی، اور ظاہر ہے اس ملک میں ایک پارٹی کو بنانا، اس کو چلانا جو تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں بہت سارے اپنے مسائل تھے، لیکن مجھے جو مجھے یاد ہے جی دو، اور میں ان کو اپنی ان کی زندگی میں کوئی 3-4 دفعہ ان کو ملنے کا مجھے اتفاق ہوا، جو اور جو بات ہے کہ جو میری بٹ یو نو مائی میموری آف ہر از آف اے ینگ وومن who would often be put behind bars, under house arrest by the Zia regime. اور وہ جس طرح لاہور میں وہ آئیں، لاہور میں ان کو رکھا گیا، اور وہ کس طرح کئی دفعہ وہ بھی موقع آئے کہ وہ دیوار پہ چڑھ کے اپنے جو سپورٹر ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے تھے، ان کو موٹیویٹ کرتی تھیں، نعرے لگاتی تھیں۔ انہوں نے مشکل وقت میں 1980s میں اس خاتون نے تنہا اس پیپلز پارٹی کو پھر ایک نئے طریقے پہ سجایا، بنایا، اس کو آپ موونگ ٹورڈ نیو لبرلزم کہیں، موونگ اوے فرام the pattern that PPP was set in, but I thought کہ وہ تو بھٹو صاحب کے زمانے میں جو تھا وہ شفٹ جو ہے وہ آنی شروع ہو گئی تھی، سو جو ایک نئی جنریشن تھی بے نظیر بھٹو، اور جو جس طرف وہ لے کے گئیں، can you see me? Yeah, sorry. پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں ان کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ سوال تھا کہ پارٹی کو چلانے کے لیے پارٹی کا قائم رہنا جو ہے، کہ ایک چیز ہے جو اکثر ذہن میں آتی ہے کہ the best battle, yeah, important part of the battle is to survive, and she struggled hard to survive. اور سروائیو کرنے کے چکر میں ظاہر ہے انہوں نے بہت ساری اپنی زندگی کی بھی قربانی دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارٹی اور پارٹی کے بہت سارے اصولوں کی بھی قربانی دی، بہت ساری صحیح کیلکولیشنز کی، بہت ساری مس کیلکولیشنز کی، لیکن میری ایک میموری جو ہے، جو میری یاد جو ہے جو بے نظیر بھٹو کی، اور میرے خیال میں میرے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے زیادہ اہم وہ ان کی یاد ہے، وہ ان کے مرنے کے، ان کی شہادت کے بعد کی ہے۔ یہ ہے 2013 کی میں بات کر رہی ہوں، گڑی خدا بخش جانا ہوا مجھے میرا، اور وہاں مجھے لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے ملی، بہت جو کہ غیر ضروری تھے، بہت جو کہ ان امپورٹنٹ، غیر ضروری عام لوگ جو تھے وہاں کے، اور وہ یاد کرتے تھے کہ کس طرح جب بی اپنے وزارت کے دوران بھی جب وہاں آتی تھی تو دروازے عام لوگوں کے لیے کھل جاتے تھے، اور وہاں کی گرمی میں وہ باہر بیٹھ کے جس طرح لوگوں کے ساتھ، ان کے بھی پسینے بہتے تھے، وہ بیٹھتی تھیں، لوگوں سے بات کرتی تھیں، لوگوں سے حال لیتی تھیں، لوگوں کا ہاتھ پکڑتی تھیں، اینڈ
This is, for me, that was the real essence of Benazir Bhutto. This was the woman, this was the leader. And I thought that was a very important memory of her, which has stayed with me. اور میرا خیال میں کہ اقبال ترین صاحب نے جو بات کی اور میرے خیال میں بہت ہم نے ضروری پوائنٹس اٹھائے، میں اپنی بات کو لمبا نہیں کروں گی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ فار اینی لیڈر، کسی بھی سیاسی، اس وقت جو ہماری سیاست کا حال ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس کے پیچھے سب سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیکیورٹی پیراڈائم جو ہے اس کی دیوار اتنی مضبوط اور اونچی ہے کہ، اور اسپیشلی بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد، ان کی اسیسینیشن کے بعد جو ہے وہ خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ سیاست دانوں کو جو ہے وہ اپنے کنسٹیچوئنٹ سے، اپنے لوگوں سے دور کر رہا ہے. اور میرے خیال میں بے نظیر بھٹو نے، ان کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ان کے سامنے بھی درپیش تھا، لیکن میرے خیال میں وہ ایک بہت کڑی جواں مرد خاتون تھی جس نے یہ حساب لگایا، جس نے کیلکولیٹ کیا، اور اس نے پھر یہی سمجھا کہ نہیں، اس کو جو ہے she has to reach out to people and she has to return. And you know, she agreed to pay that huge cost. But اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ بے نظیر نے ایک طریقے سے بڑی جو ہے قیمت ادا کی، جانتے ہوئے بھی، لیکن انجانے میں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس فوج کے ساتھ سودا کرنا، یا اس فوج کے ساتھ ہاتھ ملانا، یا اس پہ یقین رکھنا کہ یہ اپنے حصے کا جو ہے وعدہ یہ پورا کرے گی، ڈیفینیٹلی ایک بے نظیر کی شہادت جو ہے وہ ایک مسٹری ہے، یہ کبھی سالو نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ سالو اس لیے نہیں ہوگی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے، جو لوگ ان کی جو ہے سیکیورٹی پہ تعینات تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ اب بھی پاور ایکویشن کا حصہ ہیں. اور جب تک اس سسٹم میں وہ احتساب نہیں ہوگا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، جب تک کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی بڑی نہیں ہوگی کہ وہ سودے کرنے بند کرے اور عوام کا ہاتھ پکڑے، اور جو پیپلز پارٹی کا پہلا نعرہ تھا، اوریجنل پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام، جب تک اس کانسیپٹ پہ واپس نہیں جائیں گے، میرے خیال میں ہمیں کوئی بھی جواب نہیں ملے گا، ہمیں بے نظیر بھٹو کی شہادت کا بھی جواب نہیں ملے گا. اور میرے خیال میں یہ جو اکوموڈیشن ہے، میرے خیال میں ایک یہ کہنا جو ہے وہ کوئی غلط نہیں ہوگا کہ in some ways, in some respects, BB paid the price of that accommodation. ان کی پالیٹکس اکوموڈیشن کی تھی، مطلب یہ کہ وہ جس ماحول میں آئی تھی، I mean 1988 when she came into power، تو سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ فوج سمجھتی تھی کہ بے نظیر کے ساتھ جو ہے کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاملہ نہیں چل سکتا. They did not trust her, they never trusted her. And اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ 90 میں انہوں نے پہلا جو موقع ملا، انہوں نے بے نظیر کی گورنمنٹ کو فارغ کرنے کا پورا انتظام کیا، اور ایک پوری ایک جسے کہتے ہیں نا ایک محلاتی سازش چلائی. لیکن بات یہ ہے کہ بی بی نے آہستہ آہستہ جو اکوموڈیشن کا کیا رستہ، جس میں تھا کہ اچھا چلو کسی طرح ان کو یقین دلایا جائے کہ میں جو ہے وہ اپنے لیے ایک رستہ، اپنے لیے ایک سپیس کریٹ کروں تاکہ پہنچ کے جب میں آ جاؤں طاقت میں تو شاید میں بہت چیزیں بدل سکتی ہوں. لیکن میرے خیال میں 2 دفعہ جب وہ حکومت میں تھیں اور اس کے بعد اپنے جو آخری دفعہ وہ پاکستان آئی، تینوں دفعہ میرے خیال میں ان سے ایک مس کیلکولیشن ہوگی، اور وہ مس کیلکولیشن یہ تھی کہ جب تک آپ اس بڑی طاقت سے جنگ نہیں کریں گے، جب تک یو ڈونٹ فائٹ بیک،
there is no gaining of space. So وہ جو تمام سیاستدان ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نہیں, we'll change the system from within, the system changes you instead of you changing the system. And that is where the problem lies. اگر ہم سندھ کو دیکھیں, مطلب کہ ایک آخری بات میں کرنا چاہوں گی کہ اتنے سالوں میں ہم نے پاکستان کو بدلتے دیکھا ہے, ہم نے سندھ کو بھی بدلتے دیکھا ہے. آج جس سندھ کو وہ جو ہم سوچتے ہیں جس کا پیروں کی بزرگوں کی دھرتی, وہ آج وہ سندھ نہیں ہے. اور بیوی کی زندگی میں وہ تبدیلی جو تھی وہ آنا شروع ہو گئی تھی. لاڑکانہ میں JUIF جو ہے اس کا ان کے زمانے میں ووٹ بینک جو تھا وہ بڑھنا شروع ہو گیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑھتا چلا گیا. بلکہ JUIF جو ہے وہ 2008 کے بعد تو PPP کے کندھوں پہ چڑھ کے آئی. سو وہ جو ایک معاشرہ ہے, اور ہم بیٹھ کے ظاہر ہے بے نظیر بھٹو ہوتی زندہ ہوتی تو ان کی سیاست بالکل وہ اس کا کیسے مقابلہ کرتی. اور she was an extremely capable woman who knew how to how to deal with different situations, how to deal with things, how to deal with very tricky moments. لیکن میرے خیال میں بات یہ ہے کہ ہم جس PPP کو, جو PPP بے نظیر کی تھی, وہ اس سے وہ PPP جو آج ہے وہ بہت مختلف ہے. کیا وہ اس لیگسی پہ واپس جائیں گے جو کہ بے نظیر بھٹو کی تھی؟ ایک ویری لاسٹ تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو سے, آئی تھنک آپ ایک طرف ڈومیسٹک پالیٹکس اگر بے نظیر بھٹو کی ایک طرف رکھیں, میرے لیے ایز اے اسکالر آف جیو پالیٹکس, scholar of geostrategy, I think what impressed me most, there were times when I was more impressed by Benazir Bhutto than even her father. I mean, she knew exactly how peace جو ہے, peace, امن کا قائم ہونا جو ہے اس خطے کے لیے نہ صرف کہ وہ ضروری ہے بلکہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, پاکستان کی شاید فوج سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے, پاکستان کی فوج سے سیاست میں چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری, اسے پیچھے کرنے کے لیے. And therefore, one of the first things that she did was she shifted away from geopolitics of her father. And I think that requires a lot of courage, a lot of clear thinking, which she had. Yet, probably this is also one of the reasons کہ جو جسے powers that be ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خاتون کو سزا دی جائے, اور اس خاتون کو جو کہ ایک اسٹیبلٹی پالیٹکس میں لا رہی تھی اس سے جان چھڑائی جائے. بے نظیر بھٹو کے بعد جو انسٹیبلٹی کا ایک دور شروع ہوا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ کوئی ایسا فگر ہماری سیاست میں آئے گا جو کہ اس جو سچویشن کو سٹیبل کر سکے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عائشہ. آپ کی ایکچولی ابھی 4 منٹ رہتے ہیں بات کرنے میں, تو ایک کوشچن, کیونکہ آئی ہوپ یو ول اسٹے ود اس بیکاز آئی ڈو سی پیپل انٹرسٹڈ کہ وہ کچھ سوالات پوچھیں. آپ ابھی افراد صاحب کھٹک صاحب کو بھی بات کرنی ہے. مجھے صرف آپ سے یہ کہنا تھا کہ بی بی جب پاکستان سے جا رہی تھی بیک ان, ان کا جو سیکنڈ ٹینیور ختم ہوا, تو ان کا ایک طویل انٹرویو تھا نیوز لائن میں جس میں انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا سیکیورٹی اپریٹس ہے اس سے جو پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے پاکستان کا پولیٹیکل پارٹیز کا, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا. I mean, based on her 2 experiences, اور اپنے والد صاحب کا بھی ایکسپیرینس تھا, تو she knew very well. For her, don't you think it was a foregone conclusion کہ ان کے ساتھ فائٹ نہیں کیا جا سکتا, اور جب آرمی آتی ہے they never have an exit strategy. تو یعنی انٹلیکچوئلس, اسکالرس, آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے ایکٹیوسٹ لوگ تو باہر ہیں. پرسن لائک ہر, she has been there, ان کی حکومت کے دوران ان کے بھائی کو مارا گیا. So do you think she still made a wrong calculation in terms of trusting Musharraf and coming back to the country?
देखिए, I would still say कि उन्होंने एक गलत फैसला किया मुशर्रफ का इस उम्मीद पे, मतलब कि जाहिर है मुशर्रफ से जो वो बात कर रही थी तो उसमें इंटरलॉकेटर्स बहुत थे, बरतानिया और अमेरिका जो थे वो मेन इंटरलॉकेटर्स थे, मार्क लाइल ग्रांट थे, उधर से अमेरिका से भी लोग थे, इस उम्मीद पे कि बेनजीर भुट्टो वापस आएंगी, एक स्टेबिलिटी। और मजे की बात ये है कि मसला ये था कि जो लोग इंटरलॉकेटर्स थे उनका फोकस जो था वो बेनजीर भुट्टो नहीं थी, उनका फोकस परवेज मुशर्रफ थी। सो उनके लिए बेनजीर की भुट्टो की कुर्बानी जो है इंटरलॉकेटर्स के लिए भी कोई मानी नहीं रखती थी। सो वो इस वादे पे वापस आ रही थी कि वो ये समझ के साथ आ रही थी कि मुशर्रफ जो है उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है अब, वो इस समझ के साथ आ रही थी। लेकिन वो ये समझ, मेरे ख्याल में वो समझ नहीं पाई कि मजबूरी एक हद तक हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं आपकी बात क्लियर कर लूं जी, स्कॉलरशिप जो है वो बिल्कुल जमीन से जुड़ी होती है। मैं उसी मुल्क में रहती हूँ, पाकिस्तान में। सिर्फ ये है कि 2-3 साल से बिल्कुल जो खबरें बेनजीर भुट्टो को मिली थी कि मार दी जाओगी लेकिन वो चली गई, शायद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। मुझे भी ऐसी खबरें आई कि मार दी जाओगी, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। लेकिन मिट्टी के साथ उसी तरह जुड़ी हुई हूँ, उसकी खुशबू उसी तरह सूंघ के अपना एनालिसिस करती हूँ। और शायद और मैं ये नहीं कह रही कि बेनजीर भुट्टो से जो है अकल आपकी या मेरी या स्कॉलर्स की ज्यादा है, लेकिन बात यह है कि शायद वो वाली मजबूरियां जो आप ताकत में जब आप आते हैं, वो मजबूरियां और होती हैं। जब आप समझते हैं कि हम ताकत में आके शायद तब्दील कर लें, इनको बात सुनने पे राजी कर दें, ये होता नहीं है। और हमने देखा है कि ये नहीं होता। इसके लिए एक जो मेजर चेंज जो है, और मैं वो बात नहीं सिर्फ कर रही कि कौन सा पैटर्न ऑफ, जाहिर है वो भी उसका हिस्सा है कि आप किस किस्म की सोशो इकोनॉमिक्स लाते हैं, लेकिन जिस किस्म की आप सोशो पॉलिटिक्स लाते हैं वो भी बहुत एक अहम पॉइंट है। मसला इस वक्त ये है कि इतने सालों में सियासी जमातें खुद लोगों के साथ जुड़ी नहीं हुई। मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद बीबी से एक बड़ी जो गलती हुई कि 1986 में जब वो पाकिस्तान आई थी तो बजाय ये कि इनसे बात करने के जाके वो बैठ जाती, एक धरना देती मीनारे पाकिस्तान पे और कहती आओ और आके मुझसे बात करो, क्योंकि उस वक्त जो हजूम था, उस वक्त जो बीबी की पजीराई थी, और ये हम मत भूलें, और मेरे ख्याल में किसी भी सियासी पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि फौज जो है या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी ही लोगों और हजूम से डरती है जितना कि कोई भी एक आमराना ताकत डरती है। सियासी पार्टियों ने कभी भी फौज की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ स्टेइंग इन पावर, इतनी बढ़ाई नहीं। जब आप बैठ के इनसे पर्दे के पीछे बातें करते हैं आप इनकी ताकत में इजाफा करते हैं। सो इस्टेब्लिशमेंट बेशक बहुत हमारी जैसी है, लेकिन इसमें सियासी पार्टीज की अपनी गलती जो है, मेरे ख्याल में जब तक हम वो उसका इलाज नहीं करेंगे और उसको समझेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल में जान छुड़ाना इस्टेब्लिशमेंट से और लोगों की ताकत को बढ़ाना जो है ना वो खासा मुश्किल काम है। Thank you very much, Dr. Asha Siddiqa. Please do stay with us. I think we can have a very interesting discussion. People would have questions, तो अभी हम चलते हैं हमारे मैं तो अपना लीडर समझता हूँ उनको, अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सेनेटर और आजकल